السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہماری اردو کی درسی کتاب سے ہمارا اگلا سبق پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا نام ہے سبق نمبر 15، حسن گنگو۔ بچوں، یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے جس میں حسن اور گنگو یہ دو لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے ہم اس قصے کو پڑھتے ہیں۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، دہلی میں گنگو نام کا ایک برہمن رہتا تھا۔ وہ دہلی کے بادشاہ ناصر الدین کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا۔ بادشاہ اور اس کے درباری گنگو کی بڑی عزت کرتے تھے۔ گنگو برہمن کے یہاں ایک نوکر تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت غریب تھا مگر محنتی اور ایماندار بھی تھا۔ دن بھر وہ گنگو کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ اس کو جو کچھ تنخواہ ملتی اسی پر اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ تو دیکھیے بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں دو لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک شخص کا نام ہے گنگو جو کہ ایک برہمن سماج سے تعلق رکھتا تھا، اور دہلی کے جو بادشاہ تھے جن کا نام ناصر الدین تھا، ان کے دربار میں اس کا آنا جانا تھا، اور بادشاہ اور اس کے درباری بھی گنگو کی بہت عزت کرتے تھے۔ گنگو کے یہاں پر ایک نوکر تھا جس کا نام حسن تھا، اور حسن بہت ہی غریب تھا اور بہت محنتی تھا اور ایماندار بھی تھا۔ گنگو کے کھیت میں حسن کام کیا کرتا تھا، اور اس کام کے بدلے میں جو کچھ اسے تنخواہ ملتی تھی اسی پر اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز حسن کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اس کا ہل کسی چیز میں پھنس گیا۔ حسن کام کرنے سے رک گیا۔ اس نے زمین کھود کر دیکھا تو وہاں ایک گھڑا تھا۔ وہ گھڑا اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر حسن کو بے حد خوشی ہوئی، مگر اسے خیال آیا کہ یہ خزانہ تو گنگو کے کھیت میں ملا ہے، گنگو ہی اس کا حقدار ہے۔ وہ اشرفیوں کا گھڑا لے کر گنگو کے پاس پہنچا۔ اس نے گنگو کو سارا حال سنایا۔ وہ حسن کی دیانتداری سے بہت خوش ہوا۔ تو بچوں دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک دن حسن گنگو کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اور ہل چلاتے چلاتے اس کا ہل کسی چیز میں پھنس جاتا ہے۔ تب حسن زمین کو کھود کر دیکھتا ہے تو وہاں سے ایک گھڑا اسے نظر آتا ہے۔ اس گھڑے کے اندر سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں۔ اشرفیاں یہ مطلب سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا خزانہ پا کر حسن بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو خزانہ ملا ہے یہ گنگو کے کھیت میں ملا ہے، اسی لیے گنگو ہی اس کا حقدار ہے۔ تو حسن کیا کرتا ہے، اس گھڑے کو لے جا کر گنگو کے پاس دیتا ہے اور گنگو کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ گنگو بھی حسن کی ایمانداری اور دیانتداری کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن کی دیانتداری کا ذکر گنگو نے بادشاہ سے کیا۔ بادشاہ پر بھی اس کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے حسن کو اپنے دربار میں ملازم رکھ لیا۔ دربار میں بھی وہ بہت محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے حسن کو دکن کی صوبیدار بنا دیا۔ دکن میں اس نے لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام کیے۔ رعایا اس سے بہت خوش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد حسن خود دکن کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے مالک کو نہ بھولا۔ اس نے
اپنے نام کے ساتھ اپنے مالک کا نام بھی جوڑ دیا اور حسن گنگو کہلایا۔ اتنا زمانہ گزرنے پر بھی اس کی وفاداری اور دیانتداری لوگوں کو یاد ہے۔ تو اس آخری پیراگراف میں بچوں گنگو جو کہ بادشاہ کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ اس نے حسن کی ایمانداری کے بارے میں بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ بھی حسن کی ایمانداری دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے حسن کو اپنے دربار میں ملازم رکھ لیا۔ حسن نے دربار میں بھی بڑی محنت سے کام کیا اور ایمانداری سے کام کیا، اور حسن کا کام اور ایمانداری دیکھ کر بادشاہ نے اسے دکن کا صوبیدار بنا دیا۔ دکن کی صوبیداری ملنے کے بعد حسن نے لوگوں کے فائدے کے بہت سے کام کیے اور لوگوں کو بہت خوش رکھا۔ کچھ عرصے بعد حسن خود دکن کا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی اس نے اپنے مالک کو نہ بھول پایا اور اس نے اپنے نام کے ساتھ ہی اپنے مالک کا نام بھی جوڑ دیا، اور وہ حسن گنگو اس طرح اس نے اپنا نام رکھ لیا۔ تو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی حسن کی ایمانداری، وفاداری، دیانتداری آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ تو یہ تھی چھوٹا سا قصہ جس میں ایک نوکر اور مالک کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حسن جس کی ایمانداری دیکھ کر بادشاہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا مالک گنگو بھی خوش ہوتا ہے۔ تو اس سبق کے مشقی سوالات ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ بچوں، اپنا خیال رکھیں۔